بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 20واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم کتاب الزکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے مسائل شروع کریں گے۔ تو پہلے آپ اس سبق کی عبارت دیکھ لیں۔ کتاب الزکوٰۃ: الزکوٰۃ واجبۃ علی الحر المسلم البالغ العاقل اذا ملک نصابا کاملا ملکا تاما وحال علیہ الحول ولیس علی صبی ولا مجنون ولا مکاتب زکاة ومن کان علیہ دین محیط بمالہ فلا زکاة علیہ وان کان مالہ اکثر من الدین زکی الفاضل اذا بلغ نصابا ولیس فی دور السکن وثیاب البدن واثاث المنزل ودواب الرکوب وعبید الخدمة والسلاح الاستعمال زکاة ولا يجوز اداء الزکاة الا بنیۃ مقارنۃ للاداء او مقارنۃ لعزل مقدار الواجب ومن تصدق بجميع ماله ولا ينوي زکاة سقط فرضها عنه۔ باب زکاة الابل: ليس في اقل من 5 ذود من الابل صدقة فاذا بلغت 5 صائمة وحال عليها الحول ففيها شاة الى 9 فإذا كانت 10 ففيها شاتان إلى 14 فإذا كانت 15 ففيها 3 شياه إلى 19 فإذا كانت 20 ففيها 4 شياه إلى 24 فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاز إلى 35 فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45 فإذا بلغت 46 ففيها حقة إلى 60 فإذا بلغت 61 ففيها جزاعة إلى 75 فإذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون إلى 90 وإذا كانت 91 ففيها حقتان إلى 120 ثم تستأنف الفريضة فيكون في 5 شاة مع الحقتين وفي 10 شاتان وفي 15 3 شياه وفي 20 4 شياه وفي 25 بنت مخاز إلى 150 فيكون فيها 3 حقاق ثم تستأنف الفريضة ففي 5 شاة وفي 10 شاتان وفي 15 3 شياه وفي 20 4 شياه وفي 25 بنت مخاز وفي 36 بنت لبون فإذا بلغت 196 ففيها 4 حقاق إلى 200 ثم تستأنف الفريضة أبدا كما تستأنف في 50 التي بعد 150 والبخت والعراب سواء۔ یہاں سے کتاب الزکوٰۃ کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے صلاۃ یعنی نماز کے مسائل بیان کیے تھے، اب اس کے بعد زکوٰۃ کے مسائل شروع کر رہے ہیں۔ تو جس طرح نماز یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اس طرح زکوٰۃ بھی یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر نماز کے ساتھ متصل زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر آیا ہے، اس لیے نماز کے مسائل کے بعد زکوٰۃ کے مسائل شروع کر دیے ہیں۔ زکوٰۃ کا جو لفظ ہے اس کا لغوی معنی ہے پاک کرنا، تو یہ زکوٰۃ چونکہ جب بندہ ادا کرتا ہے تو اس سے باقی جو مال ہے وہ سارا پاک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھنا، تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے، یعنی مال میں برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ اپنے مال کی ایک مخصوص مقدار، جو کہ 40واں حصہ ہے یا 2.5% ہے، اپنے مال کی ایک مخصوص مقدار کسی فقیر کو مالک بنا کر دینا، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں الزکوٰۃ واجبۃ، زکوٰۃ یہ واجب ہے۔ یہاں پر واجب سے مراد وہ اصطلاحی واجب نہیں ہے جو فرض اور واجب اور سنت یہ اصطلاحات ہیں، اس طرح کا یہ واجب مراد نہیں ہے۔ واجبۃ کا مطلب یہ ہے کہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ کتنی ضروری ہے؟ یہ فرض ہے اور یہ اسلام کے ارکان میں سے رکن ہے، اور قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے اس کا ثبوت ہے، تو یہ قطعی دلائل سے ثابت ہے، تو یہ فرض ہے، فرض عین ہے۔ علی الحر المسلم البالغ العاقل، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے شرائط ہیں، کن لوگوں پر یہ زکوٰۃ لازم ہوگی، فرض ہوگی، یا کن شرائط کی موجودگی میں یہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ بندہ آزاد ہو، غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے،
کیونکہ غلام کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی، اس کا کوئی اپنا مال نہیں ہوتا، سارا مال اس کے آقا کا ہوتا ہے۔ مسلمان پر یہ زکوٰۃ فرض ہے کیونکہ یہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، غیر مسلموں پر عبادات فرض نہیں ہوتی، تو یہ مالی عبادت ہے، یہ مسلمانوں پر صرف فرض ہوتی ہے۔ البالغی، بالغ آدمی عبادات کا مکلف ہوتا ہے تو اس پر یہ فرض ہے، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ عاقلی، عقل مند عبادات کا مکلف ہوتا ہے تو عاقل پر زکوٰۃ فرض ہوگی، جو مجنون ہے وہ مکلف نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ کب فرض ہوگی؟ اذا ملک نصابا کاملا، جب کوئی بندہ جو کامل نصاب ہے اس کا مالک بن جائے۔ یہ نصاب کتنا ہے آگے اس کی تفصیل آئے گی کہ جانوروں کا تو نصاب اپنا ہے الگ الگ، اور سونے اور چاندی کا الگ نصاب ہے۔ چاندی کی جو مقدار ہے وہ 200 درہم میں 52.5 تولے چاندی بنتی ہے، اور سونے کی جو مقدار ہے 20 مسکال ہے، جو آج کل کے حساب سے 7.5 تولہ بنتی ہے۔ تو جب کوئی بندہ نصاب، پورے نصاب کا مالک بن جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ملکن تامن، اور اس مال کی جو ملکیت ہے وہ بھی کامل ملکیت ہو۔ کامل ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو مکاتب ہوتا ہے، غلام کی ایک قسم ہے مکاتب، اس کے پاس بھی مال ہوتا ہے اس کی ملکیت میں، لیکن وہ کامل اس کی ملکیت نہیں ہوتی کیونکہ وہ ابھی مکمل آزاد نہیں ہے، تو اس کو ملکن تامن کہہ کر مکاتب کو نکالنا مقصود ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ صورتیں بنتی ہیں، آگے ان کی تفصیل آئے گی کہ جب بندے کی ملکیت تام نہ ہو، کامل نہ ہو اس مال میں، تو اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ وحال علیہ الحول، اور ایک شرط یہ ہے کہ نصاب کا مالک ہونے کے بعد اس نصاب کے اوپر سال بھی گزر چکا ہو تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سال گزرنے سے پہلے جتنا بھی مال ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ولیس علی صبی ولا مجنون ولا مکاتب زکوٰۃ، تو جو شرائط بیان کی ہیں اس میں سے بچہ اور مجنون اور مکاتب یہ خود نکل گئی ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ومن کان علیہ دین محیط بمالہ، آگے ایک اور صورت کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک بندے کے پاس مال تو ہے، نصاب کے بقدر مال ہے، لیکن اس کے اوپر دین بھی ہے، قرضہ بھی ہے، اور قرضہ اتنا ہے کہ جو اس کے پورے مال کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی جتنا اس کے پاس مال ہے اتنا ہی اس کے پاس قرضہ بھی ہے۔ اگر وہ قرضہ ادا کرے گا تو پیچھے اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، تو فلا زکوٰۃ علیہ، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ، لیکن اگر کسی بندے کے اوپر دین ہے، قرضہ ہے، لیکن وہ قرضہ پورے مال کو محیط نہیں ہے، پورے مال کو گھیرے ہوئے نہیں ہے، بلکہ اس کا جو مال ہے وہ قرضے سے زیادہ ہے، قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی اس کا مال بچ جاتا ہے، تو اس صورت میں ذکی الفاضل اذا بلغ نصابا، قرضے کو ادا کرنے کے بعد باقی جتنا مال بچتا ہے وہ اگر نصاب کے بقدر ہو، نصاب کو پہنچتا ہو، تو اس کی پھر زکوٰۃ دی جائے گی۔ جتنا اس پر قرضہ ہے اتنے مال کی زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر، کن مال پر لازم ہوتا ہے، تو جو چیزیں بندے کی ضرورت کی چیزیں ہیں، حاجت اصلیہ جسے کہا جاتا ہے، کہ جن کے بغیر بندہ کا گزارا یا تو ممکن ہی نہیں ہے یا پھر مشکل ہو جاتا ہے، جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، روزمرہ استعمال کی اس طرح کی چیزیں، تو وہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں، ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ تو ان میں یہ جو رہنے کے گھر ہیں، رہائش کے لیے جو گھر رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو کپڑے پہننے کے ہیں، گھر میں جو سامان ہے، فرنیچر وغیرہ، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، استعمال والا ہے۔ دواب رکوب، سواری کے جو جانور ہیں، یا آج کل کے حساب سے جو گاڑی وغیرہ ہے سواری کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا غلام ہے خدمت کرنے کے لیے، یا نوکر وغیرہ ملازم ہیں، اسی طرح جو ہتھیار ہے استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے، تو یہ چیزیں بندے کی حاجات میں سے ہیں، ضروریات میں سے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ البتہ اگر اس طرح کی چیزیں کسی بندے نے خرید و فروخت کے لیے، بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہوں، یعنی گھر بنا کر وہ بندہ بیچتا ہے، یا کپڑے بیچتا ہے، یا سامان بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو پھر یہ مال تجارت بن جائے گا اور اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ولا يجوز اداء الزکوٰۃ الا بنیۃ مقارنۃ للاداء، آگے کہتے ہیں کہ کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، پیسے کسی فقیر کو دیتا ہے یا کوئی چیز کسی فقیر کو دیتا ہے، تو زکوٰۃ تب ادا ہوگی جب اس کے ساتھ ساتھ اس نے زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت بھی کی ہو۔ اگر کسی نے نیت نہیں کی، ویسے ہی کسی فقیر کو مال دے دیا ہے، تو بغیر نیت کے عبادات جو ہوتی ہیں وہ معتبر نہیں ہوتی، تو اس میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے، بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو نیت کیسی ہونی چاہیے؟ یا تو جو ادائیگی ہے، جس وقت وہ ادائیگی کر رہا ہے
اس کے ساتھ نیت ملی ہوئی ہو، جس وقت وہ کسی فقیر کو دے رہا ہے اس وقت اس کے ذہن میں نیت ہو کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ او یا پھر یہ کہ نیت ادائیگی کے وقت تو نہیں تھی لیکن لعزل مقدار الواجبی، جتنی مقدار واجب ہے اس نے حساب کتاب کر کے اتنی مقدار الگ کر کے رکھ دی کہ یہ زکوٰۃ کی مقدار ہے، یہ میں بعد میں دوں گا۔ تو جس وقت اس نے اتنی مقدار زکوٰۃ کی جو مقدار تھی وہ الگ کی، اس وقت اس نے نیت کی تھی کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ زکوٰۃ میں دوں گا۔ تو اس کے بعد اگر ادائیگی کے وقت نیت نہ بھی ہو تب بھی وہ نیت اس کی کافی ہو جائے گی۔ تو یا تو ادائیگی کے وقت نیت ہونی چاہیے، یا پھر پہلے زکوٰۃ کی جو مقدار ہے اس کو دوسرے مال سے الگ کرنے کے وقت نیت ہو، تو ان دو صورتوں میں اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر بالکل اس کی پہلے بھی مال الگ کرتے وقت بھی نیت نہیں تھی، ادائیگی کے وقت بھی نیت نہیں تھی، تو نیت کے بغیر یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ومن تصدق بجمیع مالہ ولا ینوی زکوٰۃ، کسی آدمی کے پاس مال تھا نصاب کے بقدر، یہ نصاب سے زیادہ، اس پر زکوٰۃ بھی لازم تھی، اس نے وہ سارا کا سارا مال صدقہ کر دیا، اس نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی کہ اس کے اندر جو مجھ پر زکوٰۃ لازم تھی وہ بھی میں دے رہا ہوں، مطلق اس نے صدقے کی نیت کر کے سارا مال دے دیا، تو سقط فرضھا عنہ، تو صدقے کے اندر اس نے جو زکوٰۃ ادا کرنی تھی وہ بھی اس میں ادا ہو جائے گی، زکوٰۃ کی فرضیت بھی اس سے ساقط ہو جائے گی، کیونکہ جو صدقے کا لفظ ہے یہ نفلی صدقے اور واجب صدقے اور زکوٰۃ سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو نفلی صدقے میں اگر کسی نے سارے پیسے دے دیے ہیں، اس کے پاس پیچھے کچھ بھی نہیں بچا، تو زکوٰۃ بھی چونکہ اس پر لازم تھی، اس کا بھی صدقہ کرنا ضروری تھا، تو وہ بھی اسی صدقے کے اندر شمار ہو جائے گی، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے مختلف چیزوں میں نصاب کیا ہے، کتنا نصاب ہے اور زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، ان کو الگ الگ بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں عرب میں چونکہ اونٹ کا استعمال بہت زیادہ تھا، لوگوں کے پاس اسی کثرت تھی، اس لیے ان کا ذکر پہلے شروع کیا ہے۔ تو پہلے جانوروں کی زکوٰۃ بیان کریں گے، اس کے بعد پھر سونے چاندی اور دوسرے جو سامان ہیں ان کی زکوٰۃ کا بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے باب زکوٰۃ الابل، اونٹ کی زکوٰۃ کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس سبق میں یہ کچھ اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں جو کچھ نئے الفاظ ہیں اور مشکل الفاظ ہیں، ان کو آپ پہلے سمجھ لیں، پھر آگے سبق کو سمجھنا آسان ہوگا۔ تو اس میں ایک لفظ آیا ہے بنت مخاض، یہ اونٹ کے ایک بچے کو کہتے ہیں کہ جس کا 1 سال پورا ہو چکا ہو، یعنی اس کی عمر 1 سال پوری ہو چکی ہو اور دوسرا سال شروع ہو، اس کو بنت مخاض کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے بنت لبون، اونٹ کا وہ بچہ کہ جس کے 2 سال پورے ہو چکے ہوں اور تیسرا سال شروع ہو، اس کو بنت لبون کہا جاتا ہے۔ تیسرا ہے حقہ، کہ اونٹ کا وہ بچہ جس کے 3 سال پورے ہوں، چوتھا سال شروع ہو، یہ حقہ ہوگا۔ اور چوتھی اصطلاح ہے، چوتھا لفظ ہے جزع، اونٹ کا وہ بچہ جس کے 4 سال پورے ہوں، 5واں سال شروع ہو، تو یہ بنت مخاض 1 سال والا، بنت لبون 2 سال والا، حقہ 3 سال والا، جزع 4 سال والا، یہ اونٹ کے بچوں کی مختلف اقسام ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کے طور پر لازم ہوتی ہیں، ان کا آگے سبق میں تذکرہ آئے گا۔ تو اونٹوں کی جو زکوٰۃ ہے اس کا جو نصاب ہے وہ کافی تفصیلی ہے، صرف عبارت کو دیکھنے سے یا عبارت پڑھنے سے وہ پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ آسان نقشہ بیان کیا گیا ہے، پہلے اس نقشے میں آپ سمجھ لیں گے، پھر آپ عبارت دیکھیں گے تو آسانی کے ساتھ سمجھ آئے گی۔ تو اس میں یہ تفصیل بتائی گئی ہے کہ اونٹ کتنے ہوں تو ان پر کتنی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو 5 اونٹوں سے کم اگر اونٹ ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جب 5 اونٹ ہو جائیں تو 1 بکری زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، 10 اونٹ ہوں تو 2 ہو جاتی ہیں 14 تک، اور پھر 15 ہو جائیں تو 3 بکریاں لازم ہوتی ہیں 15 سے 19 تک، 20 اونٹ ہوں تو 4 بکریاں لازم ہوتی ہیں، 25 ہوں تو 1 بنت مخاض۔ بنت مخاض وہی کہ اونٹ کا وہ بچہ جس کا 1 سال پورا ہو، دوسرا شروع ہو، اور 25 سے 35 تک یہ بنت مخاض لازم ہے، اور جب 36 اونٹ ہوں تو بنت لبون 2 سال والا بچہ جس کا تیسرا سال شروع ہو، 45 تک، جب 46 اونٹ ہو جائیں تو 1 حقہ یعنی 3 سال والا بچہ جس کا چوتھا سال شروع ہو، یہ 60 تک، اور 61 اونٹ جب ہوں تو جزع کہ جو 4 سال جس بچے کے پوری ہوں 5واں سال شروع ہو، یہ لازم ہوگا، یہ 75 تک، اور جب 76 اونٹ ہوں تو 2 بنت لبون لازم ہوں گے، اور جب 91 ہوں تو 2 حقے ہی ہوں گے 120 تک۔ اس کے بعد پھر نئے سرے سے دوبارہ حساب شروع ہوگا،
120 اونٹوں پر 2 حقے لازم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر 5 مزید اونٹ ہو جائیں تو جیسا کہ شروع میں 5 اونٹوں پر 1 بکری تھی، تو 120 کے بعد 5 اونٹ مزید ہوں گے تو ان پر 1 بکری ہو جائے گی۔ تو اب گویا کہ 125 اونٹوں میں 2 حقے ہو گئے ہیں جو 120 پر لازم ہوتے ہیں، اور 5 مزید اونٹ ہیں، ان کی وجہ سے 1 بکری بھی ہو گئی ہے۔ اسی طرح 120 کے بعد 10 ہو جائیں تو 10 میں شروع میں 2 بکریاں ہوتی ہیں، تو یہاں پر بھی 10 میں 2 بکریوں کا اضافہ ہو جائے گا، تو 130 میں 2 حقے جو 120 پر لازم ہوتے ہیں اور 10 کی وجہ سے 2 بکریاں۔ اسی طرح اگر 15 کا 120 کے بعد اضافہ ہو جائے تو 3 بکریوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ 120 میں 2 حقے ہوتے ہیں اور 15 مزید ہیں تو 2-3 بکریاں ان میں شامل ہو جائیں گی۔ اور اگر 120 کے بعد زیادہ ہو گئے ہیں، 140 ہو گئے ہیں تو 2 حقے اور 4 بکریاں، اور 25 ہیں یعنی کل 145 ہو گئے ہیں، 2 حقے اور 1 بنت مخاض۔ اور جب 150 ہو جائیں گے یعنی 120 پر 2 حقے تھے اور اس کے بعد 30 ہیں، 30 پر 1 حقہ ہے، تو 150 پر یہ 3 حقے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ 5-10 کے حساب سے دوبارہ ترتیب شروع ہوگی، تو 150 تھا جو 150، اس میں 3 حقے تھے، اس کے اوپر 5 اونٹوں کا اضافہ ہوا ہے تو 1 بکری کا اضافہ ہو جائے گا، تو 155 پر 3 حقے جو 150 پر تھے اور جو 5 مزید اونٹ ہیں ان پر 1 بکری، تو 3 حقے اور 1 بکری 155 پر۔ اور 160 پر 3 حقے اور 2 بکریاں، 165 پر 3 حقے اور 3 بکریاں، 170 پر 3 حقے اور 4 بکریاں، 175 پر 3 حقے اور 1 بنت مخاض، 186 پر 3 حقے اور 1 بنت لبون، 196 پر 4 حقے، 200 تک۔ پھر 200 کے بعد دوبارہ وہی ترتیب شروع ہوگی جو 150 یعنی 150 کے بعد شروع ہوئی ہے، کہ 5 کے ساتھ ہم 200 پر 4 حقے ہیں تو 205 ہوں گے تو 4 حقے اور 1 بکری، 210 ہوں گے تو 4 حقے اور 2 بکریاں، اور 215 ہوں گے تو 4 حقے اور 3 بکریاں، اور 220 ہوں گے تو 4 حقے اور 4 بکریاں۔ اس طرح پھر آگے جتنی یہ اضافہ ہو رہا ہے ہر تعداد کے بعد، اس طرح ہم اتنی تعداد کے بعد آگے اضافہ کرتے رہیں گے۔ تو آگے پھر ساری یہی ترتیب چلے گی جو 150 کے بعد چلی ہے 200 تک، ہر 50 کے اندر یہی ترتیب چلتی رہے گی۔ اس کے بعد آپ عبارت دیکھیں گے تو ابھی آپ کو عبارت یہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ تو فرماتے ہیں لیس فی اقل من 5 ذود من الابل صدقۃ، یہ ذود یہ اونٹوں کو ہی کہا جاتا ہے، یعنی یہ 3 سے لے کر 9 تک کی جو تعداد ہے اس کو ذود کہا جاتا ہے۔ تو 5 سے کم جو تعداد ہے اونٹوں کی اس کے اندر یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 سے کم اگر اونٹ ہوں تو ان پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا صَائِمَةً، اگر اونٹ 5 ہو جائیں اور وہ صائمہ ہوں، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ صائمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارا کرتے ہوں، ان کو خود چارہ نہ کھلانا پڑتا ہو۔ اگر اونٹ ایسے ہیں، جانور ایسے ہیں کہ ان کو سال کا اکثر حصہ 6 مہینے سے زائد خود چارہ کھلانا پڑتا ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آگے اس کی تفصیل مزید آئے گی۔ وحال علی الحول، کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں اور وہ صائمہ ہیں، باہر وہ چر کر گزارا کرتے ہیں اور ان پر سال بھی گزر گیا ہے، تو 5 اونٹوں پر 1 بکری لازم ہوگی، الی 9 تک 1 ہی بکری ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا، جب 10 اونٹ ہو جائیں، فَفِيهَا شَاتَانِ، تو 2 بکریاں لازم ہوں گی 14 تک۔ فَإِذَا كَانَتْ 15 جب 15 ہو جائیں تو اس میں 3 شیاء، 3 بکریاں لازم ہوں گی 19 تک۔ فَإِذَا كَانَتْ 20 جب 20 اونٹ ہو جائیں تو اس میں 4 بکریاں لازم ہوں گی 24 تک۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 25 جب 25 اونٹ ہو جائیں، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، اس میں بنت مخاض یعنی اونٹ کا 1 سال والا بچہ جس کا دوسرا سال شروع ہو وہ لازم ہوگا، یہ 35 تک۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 36 جب 36 ہو جائیں تو اس میں بنت لبون ہے 2 سال والا بچہ، یہ 45 تک۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 46 جب 46 ہو جائیں تو اس میں حقہ ہوگا 3 سال والا بچہ 60 تک۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 61 جب 61 ہو جائیں اس میں جزا ہوگا یعنی 4 سال والا بچہ، الی 75 75 تک۔ جب 76 ہو جائیں، فَإِذَا بَلَغَتْ 76 76 ہو جائیں تو 76 میں 2 بنت لبون لازم ہوں گی، الی 90 یہ 90 تک۔ فَإِذَا كَانَتْ 91 جب 91 ہو جائیں تو اس میں 2 حقے لازم ہوں گے، الی 120 120 تک یہ 2 حقے لازم ہوں گے۔
پھر 120 کے بعد دوبارہ نئے سرے سے ہم حساب شروع کریں گے۔ ثم تستأنف از سر نو شروع ہوگا یہ فریضہ۔ تو اس کے بعد پھر مزید 5 ہیں تو ایک بکری ہو جائے گی 2 حقوں کے ساتھ، یعنی 120 کے ساتھ 2 حقے ہیں تو اس کے ساتھ 5 اور ہوں گے تو 5 اونٹوں پر ایک بکری ہوتی ہے، تو 125 میں 2 حقے اور ایک بکری۔ اور فی العاشری، اور اگر 120 کے بعد 10 زائد ہو جاتے ہیں 130 تو اس میں 2 حقے اور 2 بکریاں، اور 135 میں 2 حقے اور 3 بکریاں، 140 میں یہ 2 حقے اور 4 بکریاں، اور 145 میں بنت مخاض ہے الامیت و 50 150 تک۔ جب 150 ہو جائیں گے تو ففیہ 3 حقاقن، اس میں 3 حقے ہو جائیں گے۔ پھر 150 کے بعد دوبارہ نئے سرے سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ تستأنف الفریضۃ، فریضے کا از نو حساب کیا جائے گا۔ ففی الخمس شاۃ، 150 کے بعد 150 میں 3 حقے تھے تو 150 کے بعد اگر 5 مزید اونٹ ہوتے ہیں 155 تو 5 اونٹوں کی وجہ سے ایک بکری زائد ہو جائے گی، 3 حقے اور ایک بکری۔ اور اگر 10 زائد ہیں 150 سے یعنی 160 ہو گئی ہیں تو 3 حقے اور 2 بکریاں۔ وفی 15 ثلاث شیاء، 3 بکریاں۔ فی 20 20 میں 4 بکریاں، اور 25 میں بنت مخاض، یعنی 150 کے بعد 25 ہو گئی ہیں 175 ہو گئی ہیں تو 150 میں 3 حقے اور 25 میں بنت مخاض، 3 حقے اور بنت مخاض لازم ہوگی۔ وفی 36 اور 36 اگر 150 کے بعد زائد ہو جائیں تو بنت لبون، اور جب 196 ہو جائیں 196 196 تو اس میں 4 حقے لازم ہوں گے 200 تک، تو 200 کے اندر 4 حقے ہوتے ہیں۔ ثم تستأنف الفریضۃ ابداً، پھر اس کے بعد نئے سرے سے حساب اسی طرح شروع کیا جائے گا ہمیشہ، جیسا کہ ہم نے اس 50 میں کیا ہے جو کہ 150 کے بعد ہے، یعنی 150 میں 3 حقے تھے، اس کے بعد جو تفصیل شروع ہوئی ہے کہ 5 اونٹوں پر ایک بکری، اور 10 پر 2 بکریاں، اور 15 پر 3 بکریاں، اور 20 پر 4 بکریاں، اور 25 پر بنت مخاض، اور 36 پر بنت لبون۔ تو یہ جو ترتیب 150 کے بعد چلی ہے، اس کے بعد ہر 50 کے اندر یہی والی ترتیب چلے گی، یعنی 200 سے 250 تک ہم یہ والی ترتیب جاری رکھیں گے، پھر 250 سے دوبارہ یہ والی ترتیب شروع کریں گے 300 تک، اس طرح یہ ساری ترتیب آگے چلتی رہے گی۔ آگے کہتے ہیں والبخت والعراب سواء، بخت اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جو عربی اور عجمی نسل کے مختلف اونٹوں کے ملاپ سے اختلاط سے پیدا ہوا ہو، تو یہ اور عراب جو خالص عربی نسل کا اونٹ ہے یہ دونوں برابر ہیں، یعنی ان کی زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں کی زکوٰۃ کا ایک جیسا ہی حساب ہوگا۔